فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کسی طرح کے اجر کی، کسی طرح کی اجرت کی تمہیں مجھے حاجت نہیں ہے، میں تم سے سوال نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فرمایا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے الا المودۃ فی القربى، ہاں یہ ہے کہ میری اہل بیت سے تم محبت کرنا۔ سوال یہ ہے کہ جب نہیں چاہیے تو پھر اہل بیت سے محبت کا بھی نہ فرما دے۔ اس پر علماء اور مفسرین نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ نبی کے اہل بیت سے محبت یہ نبی کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت یہ امت کی ضرورت ہے۔ یہ کس کی ضرورت ہے؟ یہ امت کی ضرورت ہے۔ فرمایا اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو خود اپنے لیے ہی کچھ کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، تو اپنا ہی بن۔ تو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا تیرا ایمان کامل ہوگا، میرے اہل بیت سے تو محبت کرے گا اللہ تمہیں جنت دے گا۔ تو فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تمہارا اپنا ہی کچھ بنے۔ تو فرمایا کہ الا المودۃ فی القربى۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کون ہیں کہ جن سے محبت کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرمایا، اور کثیر احادیث اس عنوان سے وارد ہوئیں۔ تو اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کون کون ہیں یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اہل بیت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پھپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی تمام ازواج مطہرات اور آپ کے نواسے نواسیاں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور خاص طور پر اچھا اس عنوان سے یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایک لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، تو اہل بیت کون ہیں؟ تو یاد رکھنے کے لیے ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کو ہم 3 طرح کی کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ ایک اہل بیت نسبی، جس میں حضرت جناب عبد المطلب کی اولاد، اور اہل بیت سکنا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور اہل بیت ولادت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، آپ کے نواسے نواسیاں اور آگے چلنے والی اولاد ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی کی نسل آگے چلتی ہے تو کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے چلتی ہے، بیٹے سے نسل چلتی ہے نا آگے۔ لیکن یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کی نسل جو چلی آپ کی بیٹی سے چلی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اس سے آگے ان سے نسل چلی۔ تو یہ خاص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص ہے کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلی اور آپ کی آل کہلائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرا رشتہ، میرے رشتہ داروں کا رشتہ مجھ سے ختم نہیں ہوگا۔ ان اہل بیت میں خاص طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اہل بیت میں بھی خاص طور پر ان کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ان کے فضائل و مناقب پر مبنی ہیں۔ حسنین کریمین ہم سب جانتے ہیں، اور چونکہ ہم نے شروع میں یہ بات کی کہ ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کو کامل بناتا ہے، اور ان سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔